السلام علیکم عاطف بھائی، السلام علیکم ویورز، السلام علیکم۔ ویلکم بیک اس نیو سیشن میں۔ تو لاسٹ ٹائم عاطف بھائی ہم نے بات کر رہے تھے پچھلے 2-3 سیشن سے حدیث کے اقسام، حدیث صحیح، حسن، ضعیف، تو ہم نے ان تینوں پہ بات کر لی۔ تو حدیث ضعیف پہ کچھ اور کرتے ہیں بات، آج اس کو کرتے ہیں، اس میں ایکسٹینشن کرتے ہیں اسی ٹاپک پہ۔ تو اس میں کچھ اور بھی اقسام بولتے ہوتی ہیں، منقطع، مرسل و معلق۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ان سے کیا، ان مصطلحات سے کیا مراد ہوتا ہے ان کا، اور کیسے کرتے ہیں تعین کہ یہ حدیث منقطع ہے، مرسل ہے یا معلق ہے؟ اب معلق، مرسل اور منقطع، اگر اس کو آپ اصول حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو یہ تینوں ہی سمجھ لیں ایک ہی چیز ہے۔ مطلب وہ معلق ہو، مرسل ہو یا منقطع ہو، اس کو کیٹیگرائز تو کیا ہے الگ الگ طریقے سے، لیکن اصل میں یہ ہے ایک ہی چیز کہ روایت حدیث جو بیان کی جا رہی ہے اس روایت میں درمیان میں کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ہے کہ سند، یعنی جو چین آف نیریٹرز ہیں وہاں پر کچھ بریکنگ ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں کچھ ٹوٹا ہوا ہے۔ اب وہ ٹوٹا ہوا کیسے ہے، اس کو انہوں نے مختلف ناموں سے موسوم کیا۔ مطلب اگر یہ ٹوٹا ہوا اس طرز پہ ہے کہ سندی بیان نہیں کیا، ڈائریکٹ بیان کر دیا، تو اس کو انہوں نے معلق کا نام دے دیا۔ اگر اس کے اندر کہیں ایسا ہوا کہ کسی تابعی نے اللہ کے رسول سے بیان کر دیا، یا کسی صحابی نے، اس صحابی نے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کا وہ والا زمانہ نہیں پایا اور انہوں نے بیان کر دیا، یا ان کی عمر بہت کم تھی، انہوں نے حدیث بیان کر دی اور ان کا اس موقع پر موجود ہونا، اس زمانے میں ہونا یہ ممکن نہیں تھا، اس کو انہوں نے مرسل کے نام سے کیٹیگرائز کر دیا۔ اسی طریقے سے اگر سند میں راویوں کے درمیان میں ایسا ہوا کہ ملاقات ثابت نہیں ہے، یا پھر ان کا زمانہ الگ تھا، ان کا زمانہ الگ تھا، تو اس کو انہوں نے منقطع کا نام دے دیا۔ تو آپ اس کو ایک ہی طرح سے سمجھ لیجئے کہ سند میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ٹوٹا ہوا ہے۔ اب وہ کہیں سے بھی ٹوٹا ہوا ہو، ہے ایک ہی چیز، بس کیٹیگری الگ الگ بنائی گئی ہے اس کی۔ اچھا، اب سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں معلق کے۔ معلق کی میں نے کچھ تعریف یہاں لکھی ہے جو میں نے نوٹس لاسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، تو میں دوبارہ شیئر کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، معلق عین، لام اور قاف، لغوی اعتبار سے اگر دیکھیں گے اس کو، لٹرل اس کی میننگ دیکھیں تو لٹرل میننگ اس کی ایسی ہوتی ہے کہ کسی چیز کو باندھ کر لٹکا دیا گیا ہو، جیسے کہ چھت سے کوئی چیز لٹک رہی ہو، اس کو معلق کہتے ہیں۔ اور معلق میں نے یہاں پر لکھا ہے، معلق حدیث کی صورتیں پوری کی پوری سند کو غائب کر دیا جائے اور کہا جائے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جیسے کہ بخاری وغیرہ کے اندر مثالیں اس کی مل جاتی ہیں، بخاری میں معلقات موجود ہیں۔ اچھا، صحابی یا صحابی و تابعی کے علاوہ تمام راویوں کو حذف کر دیا جائے، وہ بھی معلق کی ہی قسم کے اندر شمار کی جاتی ہے۔ یہ میں نے حوالہ لکھا ہے شرح نخبۃ الفکر، یہ ابن حجر کی ایک کتاب ہے، اصول حدیث پہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اب اس کے اندر میں نے کچھ حدیث کے حوالے اور مثالیں لکھی ہیں، جیسے بخاری کا ایک باب ہے ران کے حوالے سے، یہ میرے خیال سے کتاب الصلاۃ یا کتاب الاذان کے اندر یہ والا باب مل جائے گا۔ اس کے اندر ایک روایت نقل کی ہے بخاری نے، کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب عثمان بن عفان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنی ٹانگ کو کپڑے سے ڈھانپ لیا۔ یہ مشہور روایت ہے، شاید آپ نے سنا ہوگا کہ ابو بکر آئے، عمر آئے تو اللہ کے رسول نے اپنی ران پہ سے کپڑا ہٹایا ہوا تھا،
جیسے ہی عثمان آئے تو اللہ کے رسول نے اپنی ران پہ کپڑا ڈال دیا، اور وہ الفاظ ہی مشہور ہیں جی کہ جی وہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں تو اس سے میں کیوں حیا نہ کروں. تو اس کا ایک حصہ انہوں نے یہاں بیان کیا ہے، اور اس کو بیان کیا ہے کیسے. امام بخاری نے سوائے صحابی یعنی ابو موسیٰ اشعری کے تمام راویوں کو حذف کر دیا. مطلب بخاری کے اندر یہ روایت ایسے ہی مروی ہے جیسے کہ میں نے یہاں لکھی ہے ہوں کہ قول ابو موسیٰ اشعری. اب ظاہر ہے ابو موسیٰ اشعری سے بخاری کا تو سما نہیں ہے، نہ بخاری ان کے ہوں زمانے کے ہیں. اس کا مطلب ہوں ہوا کہ پوری کی پوری سند یہاں سے غائب ہے، اور صرف روایت لکھی ہوئی ہے. ایسی روایت کو معلق روایت کہا جاتا ہے، لٹکی ہوئی ہوں سند ہے ہی نہیں، درمیان سے سند پوری غائب ہے. تو اوپر صحیح. سے تو لگی ہوئی ہے لیکن نیچے سے لٹکی ہوئی ہے. ہوں یہ معلق روایت اور اس کے بارے میں نے یہاں لکھا بھی ہے کہ تو یہ جو معلق بولتے روایات. ہیں کہ بخاری میں ساری حدیث صحیح ہیں، تو یہ کلام سے ٹھیک نہیں ہے، اس میں معلقات ہیں. ہاں، اب یہ کہتے ہیں کہ بخاری کے اندر ساری روایات صحیح ہیں. اب انہوں نے جو معلق روایات کو یہاں پر دیکھا ہے ہوں تو انہوں نے یہ بیان کرنا شروع کیا کہ معلق روایت بخاری کے اندر تو یہ معلق ہیں، لیکن بخاری کے علاوہ دوسری کتابوں کے اندر ان کی متصل سند مل جاتی ہے. ہوں یعنی کہ ٹھیک. بخاری میں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، معلق ہے، سند نہیں ہے، لیکن پھر اس کی سندیں ڈھونڈ کر بتاتے ہیں کہ یہ اس کتاب کے اندر با سند موجود ہے. اس کی وجہ سے انہوں نے یہ پیش کیا ہے کہ معلق ہونے کے باوجود بھی یہ دوسری کتاب میں صحیح ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ صحیح لغیر ہی اس کو قرار دے دیتے ہیں کہ خود ہوں میں اس کی صحیح ٹھیک. کیا کہتے ہیں کہ صحت نہیں ہے، دوسرے سے مل کر یہ مضبوط ہوئی ہے. اس کے لیے کتاب میں نے یہاں نام لکھا بھی ہے. ہوں ہاں، یہ تغلیق التعلیق، یہ ابن حجر کی تصنیف بیان کی جاتی ہے. تغلیق التعلیق یعنی کہ جتنی روایات بخاری کے اندر معلق بیان ہوئی ہیں ان سب کو دیگر کتب سے نکال نکال کر بیان کیا گیا کہ دیکھیں یہاں پر تو یہ روایت معلق ہے، لیکن ہوں اس مقام پر یہ روایت متصل آئی ہے. اس کتاب میں تغلیق التعلیق میں آپ جا کے دیکھیں گے تو کئی روایات آپ کو وہ ملیں گی جو بخاری میں معلق ہیں، ہوں اس کو یہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے. پھر اس میں ایک اور بحث کی جاتی ہے، وہ میں تھوڑی سی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر معلق روایات ان دو شرائط کے ساتھ پائی جاتی ہیں. پہلی چیز، معروف صیغے میں روایت کیا گیا ہو، یعنی کہ ایسے بیان کیا گیا ہو جس کو ہم ایکٹیو وائس کہتے ہیں نا، معلوم کا صیغہ، جی جی. جیسے فرمایا، جیسے قولا کہا، ذکر کیا، حکایت کی وغیرہ. تو اس معاملے میں بعض کے نزدیک اس کے صحیح ہونے کا حکم لگایا گیا ہے. بعض ہوں نے اس بنیاد پر اس کو صحیح کہہ دیا کہ جب انہوں نے معروف صیغے سے نقل کیا ہے مطلب ان کے پاس کوئی نہ کوئی سند ہوگی، لیکن ظاہر ہے ان کے پاس کسی سند کا ہونا اور سامنے والے کا سند کو پیش کر دینا، اس میں فرق ہے. ایسے تو کوئی بھی روایت بیان کر دے اور بولے میرے پاس ہوتا سند ہو، تو ہوں اس کو ہم حسن زن تو کہہ سکتے ہیں، اس کو اصول حدیث کے اندر بھی دلیل نہیں مانا جاتا. ہوں اچھا، ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجہول کے صیغے سے بیان کیا گیا، جیسے قولا کے بجائے قیلا کہہ دیا گیا، ذکرہ کے بجائے ذکیرہ کہہ دیا گیا، حقا کے بجائے حقیہ کہہ دیا گیا، تو ایسی روایات اگر یہ معلق ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا کچھ معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی، بخاری کے نزدیک بھی. تو انہوں نے تو اس کو کلی طور پر ضعیف ہی قرار دیا ہے. لیکن میں تو آپ کے سامنے یہ بیان جو کر رہا ہوں آپ اسی کا جائزہ لے لیجئے کہ ٹھیک ہے. ظاہر ہے ان کے نزدیک اگر صحیح ہونا اور ضعیف ہونا یہی معیار بن جائے تو پھر تو ہر محدث کا کسی بھی روایت کو بیان کر دینا ہی کافی تھا، چاہے سند بیان کرے نہ کرے. وہ کہہ رہے تھے کہ حدیث یہ ہے، اور ہوں پھر کسی محدث کا کیا، اگر کسی تابعی نے کہہ دیا ہوتا کہ بھئی حدیث یہ ہے تو مان لیا جاتا، لیکن یہ تو نہیں مانتے تابعی کا کوئی بھی، جب تک وہ سند بیان نہیں کرتے اس کو یہ منقطع قرار دیتے ہیں، مرسل قرار دیتے ہیں. تو اس کا تو مطلب یہ کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہوں نے کیوں، اگر تو یہ حدیث معلقات صحیح تھی تو انہوں نے کیوں پھر نہیں بیان کی اس کی سند؟
ہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ بات اگر صحیح تھی سند تو سند بیان کر دیتے، ہاں ایسی کیا مشکل تھی جو بغیر سند کے بیان کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بخاری کے نزدیک وہ روایت درست نہیں ہوگی، اسی لیے انہوں نے بغیر سند کے بیان کر دیا۔ اگر ہوتی صحیح تو وہ ضرور بیان کرتے اپنی کتاب کے اندر۔ باقیوں کی تو کچھ بیان لوگوں کر رہے نے ہیں اس تو پہ اس کی بھی اعتراض کر دیتے اٹھایا ہے۔ ہیں۔ ہاں ظاہر، تو یہ اعتراض اٹھایا ہے کچھ لوگوں نے۔ تو یہ معلق روایت بخاری کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر بھی ایسی معلق روایات موجود ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کتب میں معلق روایت پائی جاتی ہیں۔ تو یہ تو ہے معلق، جس کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ معلق وہ جس کی سند سرے سے موجود نہ ہو۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتی ہے مرسل حدیث۔ اچھا، مطلب بھی ارسال کر دینا، روز تو ہم جانتے ہیں ڈھیل دینے کے معنی۔ جو اس کی اصطلاحی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ایسی حدیث جس میں تابعی کے بعد والے راوی یعنی صحابی کو حذف کر دیا گیا ہو، یعنی کہ صحابی کو ڈراپ کر کے ڈائریکٹ کوئی حدیث بیان کر دی جائے، اس کو یہ لوگ مرسل حدیث کا ٹائٹل دیتے ہیں کہ یہ روایت مرسل ہے۔ اچھا، مرسل حدیث مختلف طریقے سے بیان کی جاتی ہیں۔ میں نے یہاں پر جو مثال لکھی ہے کہ مسلم نے اپنی صحیح کے اندر کتاب البیوع میں حدیث نقل کی کہ محمد بن رافع، حجین، لئیس، عقیل ابن شہاب اور سعید بن مسیب، یہ پوری سند بیان کی ہے انہوں نے۔ سعید بن مسیب تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اب سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مزابنہ سے منع فرمایا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ سعید بن مسیب یہ کوئی صحابی تو ہے نہیں، یہ تو تابعین کے طبقے میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ ایسی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ جس میں صحابہ کا درمیان میں کوئی واسطہ موجود نہیں ہے، تو ایسی روایت کو مرسل کی کیٹیگری میں شمار کیا جاتا ہے، یہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ بیان کر دی ہے حدیث۔ اچھا، مراسیل جو ہیں ان کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ مرسل حدیث، اس کے بارے میں اختلاف یہ آتا ہے کہ بھائی یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ تو اصل چیز تو میں نے آپ کے سامنے جب حدیث کی صحیح ہونے کی شرائط بیان کی تھی تو وہاں تو یہ متفقہ اصول بیان کرتے ہیں کہ روایت کی سند اگر یہ ملی ہوئی نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے ٹوٹی ہوئی ہے، تو وہ روایت صحیح کی کیٹیگری سے باہر نکل جاتی ہے۔ اب اس میں جتنا اختلاف کیا ہے، جیسے کہ فقہ کے جو امام مانے جاتے ہیں ابو حنیفہ، تو ان کے نزدیک مرسل قابل قبول ہوتی ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی بڑے تابعی ہیں، جیسے کہ سعید بن مسیب کا نام آ گیا، سفیان ثوری کا نام آ گیا، اگر کوئی مشہور تابعی ہے، نافع کا نام آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو مرسل ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے۔ اچھا، دوسرے جو فقہ کے امام ہیں، محدثین ہیں، ان کے نزدیک مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، راوی درمیان میں ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہے کہ تابعی نے کسی اور سے سن کے بیان کر دیا ہو، ہمیں کیا معلوم۔ تو ابہام تو رہے گا اس کے اندر۔ اس لیے میں نے یہاں پر جو لکھا ہے کہ مرسل حدیث بنیادی طور پر تو مسترد ہی کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں صحیح حدیث کی شرائط میں سے اتصال سند کی شرط موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ جو راوی حذف کیا گیا ہمیں کیا معلوم اس کے حالات کیا تھے، پتہ نہیں وہ صحابی تھے یا کون تھے۔ تو اس اعتبار سے تو مرسل حدیث ضعیف ہی شمار کی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے مرسل حدیث کا معاملہ، کہ مرسل حدیث جب ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر سے مراسیل جو ہیں وہ صحت کے اصول پر پوری نہیں اترتی ہیں، تو اس میں پھر مرسل صحابہ والا معاملہ آتا ہے کہ اگر کسی صحابی نے مرسل روایت بیان کی ہے تو ان کا کیا معاملہ ہے، اس کو بھی میں نے یہاں بیان کیا ہے۔ اچھا، مرسل صحابہ جیسے ایسے صحابی کہ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں کم عمر تھے، ابن عباس، عبداللہ بن زبیر۔ اچھا، عبداللہ بن عباس کی روایت تو بہت ساری ہیں، آپ نے بھی پڑھی ہوں گے عبداللہ بن عباس کی روایات۔ ان کے بارے میں تو مسند احمد کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تھی تو ان کی عمر 10 سال کی تھی،
تو اب ظاہر ہے 10 سال کی عمر ان کی تھی اس وقت اللہ کے رسول کی وفات کے وقت، تو اللہ کے رسول کے حیات میں جو وہ روایت بیان کرتے ہیں تو وہ قابل قبول تو نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح عبداللہ بن زبیر کی عمر بھی بہت کم تھی۔ اچھا، مرسل روایات جو صحابہ سے بیان کی جاتی ہیں ان کے بارے میں علماء کی اکثریت کا نقطۂ نظر کیا ہے کہ صحابی کی جو مرسل حدیث ہوگی وہ صحیح ہوگی، یہ رائے بیان کی جاتی ہے۔ اکثر محدثین نے کہا ہے کہ اگر صحابی نے کوئی مرسل روایت بیان کی ہے تو وہ صحیح ہوگی، لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ صحابی کی مرسل حدیث بھی دوسری مرسل احادیث کی طرح ہے، لیکن اس کو اکثریت نے قبول نہیں کیا۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ صحابی کی مرسل روایت بھی تو منقطع ہی ہے۔ اب میں نے یہاں پر ایک روایت نکالی ہے، صحیح بخاری کے اندر ہی وہ روایت ہے، تو ہم خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ قابل قبول ہونی چاہیے یا نہیں۔ میں ابھی آپ کے سامنے اس کو شیئر کرواتا ہوں، بخاری سے میں نے دیکھی ہے وہ روایت، بطور مثال یہاں دیکھ لیتے ہیں اس سے۔ ایک منٹ۔ اچھا، تو یہ میں نے شیئر کروائی، آ گیا آپ کے سامنے؟ جی نظر آ گیا۔ ہاں، یہ ہے جو سب سے پہلا باب ہے بخاری کا، بدء الوحی کے نام سے، وحی کی ابتدا، وحی کا آغاز۔ اس کے اندر آپ دیکھیں یہ حدیث بڑی مشہور ہے، عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ انہوں نے عائشہ ام المؤمنین سے نقل کیا انہا قولت کہ انہوں نے کہا اول ما بدع به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم، کہ سب سے پہلے جو اللہ کے رسول پر وحی کا آغاز کیا گیا وہ کیا تھا؟ نیند میں خواب، ایسے خواب جو صالح ہوں، اچھے خواب، سب سے پہلے اس سے آغاز کیا گیا۔ پھر آپ دیکھیں آگے کی روایت، فَقَانَ اللَّهُ يَرَى رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلْقِ الصُّبْحِ، وہ جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ صبح روشن کی طرح واضح ہو جاتا تھا۔ پھر یہ پوری حدیث انہوں نے بیان کی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ چیز جو عائشہ ام المؤمنین سے بیان کی جا رہی ہے یہ اس وقت تو موجود نہیں تھی نا، کیونکہ روایت حدیث کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا، کہتے ہیں کہ اما عائشہ کا نکاح اللہ کے رسول سے 9 سال کی عمر میں ہو گیا تھا، اور ان کی پیدائش بتائی جاتی ہے ہجری کے بعد، یعنی 1 2 3 ہجری کے اندر۔ تو ظاہر ہے جس ٹائم یہ وحی کا معاملہ چل رہا تھا اس اعتبار سے تو اما عائشہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یہ تو 40 سال کی عمر کا واقعہ بتایا جاتا ہے اللہ کے رسول کے حیات کا، نبوت کا۔ تو اب وہ اس کو بیان کر رہی ہیں، کس سے بیان کر رہی ہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ وہ بول رہے ہیں تو کہ نبی صلی اس اللہ علیہ وسلم کو نے بیان کری، ان کی وائف ہے وہ۔ ہاں، اگر عائشہ ام المومنین کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہوتا تو پھر وہ ایسے ہی بیان کرتی نا کہ مجھے اللہ کے رسول نے خبر دی، جیسے کہ آپ نے مختلف روایات میں دیکھا ہوگا کہ بتاتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے بیان کیا، یا میں نے اللہ کے رسول سے سنا، ایسے بھی الفاظ نہیں ہیں۔ تو الفاظ یہاں موجود نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ بیان کریں، قالت مؤنث کا صیغہ عائشہ ام المومنین کی طرف انہوں نے کہا۔ اب انہوں نے کس بنیاد پر کہا یہ بنیاد نہیں معلوم، یہ ایسے ہی تو ہے جیسے کہ سعید بن مسیب نے، ابھی ہم نے اوپر پڑھی تھی کہ سعید بن مسیب نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، بھائی انہوں نے کہا ہے لیکن ان کو کس نے بتایا؟ بالکل سیم ہے نا یہ چیز۔ تو جس طرح سعید بن مسیب نے اللہ کے رسول کا زمانہ نہیں پایا، انہوں نے ڈائریکٹ بیان کر دیا، اسی طرح عائشہ ام المومنین نے بھی تو وہ زمانہ نہیں پایا، ڈائریکٹ بیان کر دیا۔ یعنی اس اعتبار سے تو مجھے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا اس روایت میں اور مسلم والی اس روایت میں جو بھی ہم نے مزابنہ کی پڑھی تھی۔ تو اس کیٹیگری میں تو دونوں ایک ہی ہیں نا۔ تو یہاں یہ روایت، اس کو ہم کہتے ہیں مرسل روایت، اور سب مانتے ہیں کہ یہ مرسل صحابہ والی روایت ہے۔ ٹھیک۔ اب یہ دیکھ لیجیے آپ، اس کو مرسل قرار دینے کے باوجود بھی اکثر لوگ اس روایت کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، جو میں نے کہا تھا نا اکثر لوگوں نے اس کو قبول کر لیا ہے۔
مرسل ہاں صحابہ کو آپ دیکھ لیجیے آپ. اچھا اسی طرح آپ نے ابو ہریرہ کی بہت ساری روایات پڑھی ہوں گی. مثال کے طور پر ابو ہریرہ کا اسلام کا آپ کو یاد ہے ہم لوگوں نے ابو ہریرہ پہ ڈسکس کیا تھا, ہم، یاد ہے اسلام ان کا ہاں بتایا جاتا ہے کہ کس سال کا, تو 3 سال وفات سے پہلے رہی اس طرح کچھ تھا دو وفات تین سے سال پہلے. ہاں ہاں یعنی کہ کہتے ہیں خیبر کے میرے خیال سے خیبر تھا کیا تھا, یاد نہیں آ رہا. خیبر کے بعد اسلام ہے ان کا 7 ہجری کا اسلام تو مجھے یاد ہے, اب مجھے ہاں یہ یاد نہیں آ رہا کہ غزوہ کون سی تھی. تو 7 ہجری کا اسلام ان کا بتایا جاتا ہے, یعنی اللہ کے رسول کی وفات کے 3 ساڑھے 3 سال پہلے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ابو ہریرہ کی روایات کو اگر دیکھنا شروع کریں گے تو وہ روایات ان سے بیان کی جاتی ہیں جو اللہ کے رسول کے آغاز کی ہیں, یعنی کہ مکہ کے زمانے کی. وہ ہاں ساری کی ساری مراسیل صحابہ کے اندر آئیں گی, انہیں بھی قبول کر لیا جاتا ہے. کیونکہ اگر مرسل صحابہ کو رد کر دیا جاتا نا تو کئی احادیث رد ہو جاتی, مردود قرار پاتی, قبولی نہیں کی ہم، جاتی. اسی ہم، وجہ سے محتاط طریقہ یہ اپنایا گیا کہ مرسل صحابہ کو قبول کر لیا جائے تاکہ روایات کا بڑا ذخیرہ ضائع کرنے سے بچا لیا جائے. میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں. صحیح ورنہ آپ دیکھ لیجئے جس طرز کے اوپر یہ مرسل بیان کرتے ہیں اس طرز کے اوپر تو وہ تمام روایات جو اس طرز کے اوپر بیان کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہوں گی. میں تو ابھی آپ ہم، کے سامنے جو عائشہ ام المومنین کی روایت کھول کے بیٹھا ہوں, آپ دیکھ لیجئے اس طرز کے اوپر یہ روایت موجود ہے تو ضعیف ہونی چاہیے. تو یہ معلق اور مرسل آپ نے دیکھا کہ دونوں ایک ہی کیٹیگری کے اندر شمار کیے جاتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس تیسری کیٹیگری جو آتی ہے وہ ہے منقطع کی. اچھا منقطع بھی آپ سمجھ گئے ہیں کہ منقطع بھی وہ ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی درمیان میں راوی غائب ہے. اچھا صحیح مرسل احادیث کی کتابیں بھی ہیں پوری پوری, المراسیل ابو داؤد جن کی سنن ابی داؤد مشہور ہے. ہم، اچھا اسی طرح ابن ابی حاتم جو ابو حاتم رازی کے بیٹے بتائے جاتے ہیں ان کی کتاب ہے مراسیل کے نام سے, بہت ساری مراسیل روایت نقل کی ہیں. اسی طرح علائی ایک 700 ہجری کے عالم ہیں, ان کی کتاب ہے جامع التحصیل احکام المراسیل, ہم، اس میں بھی مرسل روایات بیان کی گئی ہیں. درمیان میں کچھ باتیں مرسل کے بارے میں تھیں جو میں نے چھوڑ دی ہیں. یہ اصل میں امام شافعی کا ایک نظریہ تھا مرسل کے حوالے سے, کہ وہ کہتے تھے کہ مرسل حدیث جو ہے نا اس کو قبول کرنے کی کچھ شرائط ہے, جن ٹھیک شرائط کو انہوں نے بیان کیا ہے. تھوڑا سا میں نقل کر دوں کہ مرسل حدیث بیان کرنے والا راوی بڑی عمر کے ان تابعین میں سے ہو جنہوں نے بڑی عمر میں صحابہ سے احادیث روایت کی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹی عمر والے تابعین براہ راست صحابہ سے روایت نہیں کرتے بلکہ کسی اور تابعی سے احادیث روایت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی تابعین بڑی عمر کے ہیں تو ان سے حدیث قبول کر لی جائے. یہ انہوں نے بیان کیا. میں نے کہا نا فقہ کے اندر اماموں کا اختلاف ہوا, جب ہم، کبھی بھی وہ راوی اس شخص کا نام بیان کرے جس سے اس نے احادیث روایت کی ہیں تو وہ شخص ثقہ یعنی قابل اعتماد ہو. مطلب اگر وہ راوی کسی شخص کا نام بیان کرتا ہے اور کبھی اس کو نہیں بیان کرتا لیکن بیان کرے تو وہ ہو کہ جو قابل اعتماد ہو. ہم، حفاظ حدیث اس حدیث کے خلاف کوئی حدیث بیان نہ کریں, مرسل کے خلاف. حدیث کو کسی اور سند سے بھی روایت کیا گیا ہو, اگر دوسری سند بھی مرسل ہو تو اس صورت میں اسے بیان کرنے والا راوی پہلے راوی کے علاوہ کوئی شخص ہو. تو یہ کچھ شرائط امام شافعی سے منقول ہیں کہ وہ مرسل حدیث کو قبول کرتے تھے لیکن ان شرائط کے ساتھ. تو ان کے ہاں شوافے کے اندر یہ مرسل حدیث اس طرح قبول کر لی جاتی ہے. ہم، اچھا میں نے یہاں پر لکھا ہے مرسل حدیث کچھ کے نزدیک صحیح ہے. ابو حنیفہ مالک احمد بن حنبل سے منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ مرسل حدیث سے دلیل لے لیا کرتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے یہ جو شافعی ہیں, ابو حنیفہ ہیں, احمد بن حنبل ہیں. احمد بن حنبل تو خیر حدیث کے اندر بھی امام مانے جاتے ہیں, مالک بھی, لیکن ان کی طرف جو ہے نا فقہ کو بھی منسوب کیا جاتا ہے. تو بالکل پھر ان کو کہتے ہیں کہ یہ فقہی طور پر احکام تو اخذ کر لیتے تھے
لیکن جو بعد میں آنے والے جن کا فن ہی حدیث تھا انہوں نے جو ہے وہ مرسل حدیث کو مکمل طریقے سے رد کیا ہے. تو ظاہر اصول حدیث کی ہم بات کریں گے تو حدیث کے شعبے کے اندر، حدیث کے اصول کے اندر تو مرسل حدیث یہ آپ کی ضعیف ہی کی کیٹیگری میں شمار کی جائے گی. باقی جو مرسل صحابہ کے درمیان میں اختلاف ہوا ہے، بارے میں اختلاف ہوا ہے، وہ اختلاف آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ مختلف ہیں اس معاملے کے اندر. تو اب مجھے بتائیے کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے مزید کام بات کرنے کا، یا اب یہی رکھنا ہے اس کو؟ ابھی رکھتے ہیں اسے یہاں پر نیکسٹ چلیں ٹائم ٹھیک بات ہے، اس کو کریں گے یاد رکھ انشاءاللہ. لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی آپ دیکھ لیجئے گا، اگر کوئی سوال رہ گیا ہو یا میں کچھ بتانے سے بھول گیا ہوں تو پھر وہ نیکسٹ سیشن میں مجھ سے کر لیجئے گا. چلو ٹھیک ہے بھیا. ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ. چلیے ایسا کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.